نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلي القمر اللهم صل على سيدنا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آج ایک اور بابرکت نات شب جمعہ میں نصیب فرمائی اور اسی کے ساتھ جو نہایت ہی اللہ کا کرم اور فضل ہے اسی رات میں ایک بہت ہی بابرکت مہینہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آج کی ساتھ عطا فرما رہے ہیں۔ یہ مہینہ جو ہے محرم کا ان 4 مہینوں میں ہے جس کو حرمت والے مہینہ کہا جاتا ہے، یعنی رسپیکٹڈ منتھ ہے۔ 12 مہینوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو بہت فضیلت دی ہے۔ فضیلت سے کیا مراد ہے کہ اس میں اللہ نے ہم پہ یہ کرم رکھا ہے کہ ہمیں موقع عطا فرماتے ہیں زندگی میں کہ مرنے سے پہلے ایسے مواقع عطا فرما دیتے ہیں کہ جس میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اعمال کا بہت ہی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس بابرکت مہینے میں جو بھی عمل ہم کریں گے، نماز، روزہ، تلاوت، قرآن، جو بھی ہم کریں گے، خیرات، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں بے انتہا انعامات نصیب فرمائیں گے۔ تو میرے دوستو، ہمیں ایسے موقعوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر پھر ایک دن کو خود اور سلیکٹ فرمایا ہے، اور وہ عاشورے کا دن ہے، 10 محرم کہلاتا ہے۔ اس میں تو بہت ہی زیادہ اللہ نے فضیلت رکھ دی ہے اعمال کے لیے، اور جو بھی انسان اعمال اس میں کرے گا اس 10 عاشورے کے اندر دن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا عظیم انعام انسان کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بہت اچھا موقع ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت تک زندگی اور صحت نصیب فرمائے۔ تو سب سے بڑے اچھے اعمال اللہ اس میں ہمیں نصیب فرمائے۔ سارے اعمالوں کو جو ہیڈ ہے، سردار ہے، وہ سب سے پہلے توبہ ہے۔ ایسے دنوں میں انسان کو چاہیے، ایسی راتوں میں جو اللہ عطا فرمائے، تو اپنی ابتدا جو کرے ہر اعمال کی توبہ کے ساتھ کرے، کیونکہ توبہ کے دروازے اس وقت کھل چکے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت آسانی کے ساتھ بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ان دنوں کا جیسے عاشورہ کا یہ دن ہے، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم سب اس پہ توبہ کریں۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نے توبہ کی ہوئی ہے تب مجھے توبہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک موقع دیا اللہ پاک نے کہ اپنی تجدید بیعت ہم کر لیں۔ ہم جانے کتنے کیسے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، جس سے ہماری توبہ مفقود ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اللہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو توبہ کی ہوئی ہے، کیا ضرورت ہے؟ بالکل نہیں کریں ایسے، بلکہ ایسے موقعوں پہ سب سے پہلے اپنی توبہ کی تجدید کریں۔ اس کے 3 طریقہ ہے، یا تو اپنے شیخ کی طرف رجوع فرما کر اپنی توبہ کی تجدید فرمائیں، یا خود بیٹھ کر
اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر حلف یا بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں نے بہت اپنے وعدوں کو پورا نہیں کیا، یا میں نے تجھ سے توبہ میں وعدے نہیں کیے تھے میں تجھ سے، تو ہم تو مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ طریقہ ہے، اس سے آدمی کو اس توبہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اور جن حضرات نے توبہ کی ہی نہیں، ان کے لیے تو بڑا اچھا موقع ہے کہ توبہ کر لیں۔ تو یہ ایک بڑا عمل ہے جو کریں، اس کے بعد تو جو عمل بھی انسان کرے گا، نمازیں پڑھ لے، جو بھی توفیق اللہ تعالیٰ فرمائے۔ حتیٰ کہ یہ بھی ہے روایت کے اندر، حدیث کے اندر، کہ اس عاشورے کے دن انسان اگر اچھے کھانے بھی بنائے گا اپنے گھر کے اندر، اور بنانے چاہیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تو اچھی رزق میں فروانی کرے گا اپنے گھر میں، نائس قسم کے کھانے بنائے گا، خود بھی کھائے گا، دوسروں کے دوستوں کو کھلائے گا، اس عمل پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں پورے سال اس کے برکت عطا فرماؤں گا۔ تو یہ اس کی رحمت کے بہانے ہیں، خود ہی بناؤ، خود ہی کھاؤ، الحمدللہ، اور ایک سال تک اس کی برکتیں لو۔ تو یہ بھی ایک اس میں اللہ نے ایک انعام رکھا ہے عاشور کے روز میں، کہ الحمدللہ منفرد قسم کا کھانا بنا کے کھائیں۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن میں، عاشور کے دن میں، جو کہ بہت ہی ایک اچھی عبادت ہے، اونچی عبادت رکھی ہے، ایک روزے کی عبادت ہے۔ انسان اس میں روزہ رکھے تو بہت زیادہ ثواب ہے اس کا۔ اس روزے کا حقیقت ایسے ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے، تو وہاں آئے تو دیکھا یہود تھے وہاں پر، کچھ نصارہ لوگ تھے، تو یہودی لوگ جو تھے وہ اس 10 روز تھا عاشورے کا، اس میں روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ سمجھتے کہ بھی کیا ہے یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں یہ لوگ؟ تو پتہ چلا یہ روزہ یہ اس لیے رکھتے ہیں کہ 10 عاشورے کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اور یہ اس کی خوشی کے اندر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تو ان سے زیادہ ہمارا حق ہے اور ہم تعلق رکھتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ سب روزہ رکھیں اس پر۔ تو آپ نے روزہ شروع کیا اس میں، اور تو ہم صحابہ جو تھے انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا اس پر۔ بعد میں اس کو فرضیت تو ختم ہو گئی، لیکن فضیلت باقی رہی اس روزے میں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ، اب یہاں ایک نقطہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور جس سے ہم بھول چکے ہیں، جس سے ہمارا پورا دن برباد ہوا ہے۔ سارے جو آج حالات ہیں، اس نقطے کو آپ سمجھ لیں، اللہ ہمیں عقل دے دے کہ ہم اپنی آخرت کو بنا لیں۔ اس موقع پر جب اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے تھے کہ بھئی آپ روزہ رکھیں اس کا، کیونکہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تم بھی روزہ رکھو، حق تو ہمارا ہے موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ۔ لیکن یہاں اللہ کے نبی نے پھر ایک ارشاد فرمایا، یہ سنیں آپ، فرمایا کہ نہیں، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے اس میں کچھ تبدیلی کرنی ہے۔ وہ تبدیلی کیا کرنی ہے کہ یہ صرف 10 کا رکھتے ہیں، تو ہم نے صرف 10 کا نہیں رکھنا، اس کے ساتھ ایک روزے کو ملانا ہے، یا 9 کے روزے کو ملاؤ یا 11 کے روزے کو ملاؤ۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نہایت ہی ناگوار اور ناپسند کرتا ہوں اس چیز کو، سنیں آپ، نہایت ہی ناگوار اور ناپسند کرتا ہوں اس چیز کو کہ ہم کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کریں۔ اللہ سوچیں، کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ناپسند کرتا ہوں، ناگوار سمجھتا ہوں، اور میں بالکل اس کو پسند لائق ہی نہیں کرتا ہوں کہ ہم کسی غیر قوم کی، غیروں کی ہم میں سے مشابہت ہو۔ ایون یہ کہ کوئی بری چیز نہیں تھی، روزہ عبادت تھی، تو یہاں بھی اللہ کے نبی کو گوارا نہیں ہوا کہ ہم عبادت کے اندر بھی، جو اچھی چیز عبادت اس میں بھی کسی کی نقل کریں تو چل جائے کہ آپ سوچیں کہ جو بالکل فضولیات چیزیں ہیں اس میں لوگ جو نقل کرتے ہیں تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اور ایک سانت رکھنے، اطیع رسول فقط اطاع اللہ، یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کی پسند اللہ کی پسند ہے۔ جس کو اللہ کے نبی پسند نہیں کریں گے، اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرے گا۔ تو وہ ہمارے حالات، اب آپ سوچیں
جس کو اللہ کے نبی ناپسند فرمائے کہ مشابہت نہ ہو اس میں جب آپ روزہ رکھیں، جس میں آپ کو ایک روزہ ملا لیں تاکہ مشابہت ختم ہو جائے۔ تو اب یہ کتنا بڑا اللہ کے نبی نے ایک پیغام دیا، ہم دین کے اس احکامات کو بھول تو گیا گئے، پھینک ہی دیا، ہم نے چھوڑ دیا، منتشب بھاگوں میں نام ذہن سے نکل گیا۔ اور آج ہمارا جو پورا معاملہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کسی ایک چیز میں شباہت نہیں ہے، مکمل طور پر عبادات گائے ہیں، عبادت ہو، ہمارے طریقہ ہو، وہی طور طریقہ، لباس، شکل، صورت، اس پہ فخر، اور جو نہ کرے اس پہ لانتے ہیں، وہی شکل، وہی معاملات، وہی چیز، وہی سب کچھ، اور پھر رونا دھونا، پتہ نہیں ہم پہ کیا ہو گیا، اللہ نے ہمیں تو کیوں ظلم ہو رہا ہے، ہمارے پر یہ کیوں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو ذرا عقل استعمال کرو کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی کو ناپسند ہو نماز وہ قبول ہوگی، جو عبادت اللہ کے نبی کو ناپسند ہو وہ قبول ہوگی۔ ساری عبادتیں جو ہمارے مستحبات کے ساتھ ہیں، نقل پہ درجے رکھتی ہیں، انہی شکلوں صورت لباسوں کے ساتھ ہم ادا کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، قرآنوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیا دماغ خراب ہو گیا ہم لوگوں کو؟ مجھے ہوتا ہے کتنا بڑا فیل، جس کو اللہ نے فرمایا کہ جس قوم کی بندہ نقل کرے گا منتشابہ ہوں، اسی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ کس سمال کی بات کرتے ہیں، کس سمالوں کی بات کرتے ہیں، کن حج امور کی باتیں کرتے ہیں؟ بات تو ساری تبع رسول کی ہے، عشق رسول کی ہے، دین تو سارا وہاں جا پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اتباع کرنی ہے تو آپ نے پتہ نہیں قرآن نے کیا بتایا، ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری نقل کرو، میرے رسول کی نقل کرو، میرے احکام پہ مانو، میرے رسول کو مانو، جو وہ دے دو اس کو لو، جو منع کر دے ختم کر دو۔ ساری کامیابی اللہ کے نبی نے اس کی، اور ہم نے اس کو پسے پرد ڈال دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو اتنا بھی نہ پسند نہیں ہے کہ ہم عبادت کے ساتھ بھی ہماری عبادت مل جائے۔ اب ذرا سوچیں، انصاف کریں کہ اللہ ظلم کر رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ ہم اللہ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ان اللہ یظلم الناس شیئا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تو کسی پہ ظلم کرتا ہی نہیں ہے، ولکن الناس انفسهم یظلمون، یہ تو خود انسان ہے جو اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے اللہ کے احکامات کو توڑ کر۔ تو اصل جس وقت ہمارے ساتھ معاملہ ہے اور ذلیل و خوار ہم ہوئے ہیں، در بدر ہم ہوئے ہیں، لعنتیں ہم پہ پڑی ہوئی ہیں، تو صرف ایک ہی وجہ سے، ایک ہی وجہ سے، لاکھوں عمرے کریں آپ، لاکھوں حج کریں، 3 لاکھ جا کے لوگ حج عمرہ کرائیں، کوئی وقت نہیں رکھتا انسان کا۔ ایک میسج ایک ہی ہے، ایک ہی میسج ہے، اور دین صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا، اس کے دین کے مطابق چلنا، ہو بہو ویسی ہونا، وہی شکل، وہی صورت، وہی لباس، وہی زندگی۔ کہاں ہے مجھے بتائیں، کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ کون سے مسلمانوں میں موجود ہے؟ کون سا اسلامی ملک ہے؟ اتنے بڑے بڑے مجمع میں لگائے ہیں، اتنے لگائے، اور پھر اس پہ یہ اپنے حالات کو رونا۔ بھائی بھائیو، اس کا صرف ایک ہی ریزن ہے، آپ سننے وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی ہم سے ناراض ہیں۔ یاد رکھیں، کیوں ناراض ہیں؟ کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا، میری نقل چھوڑ دی، میری مشابہت کو تم نے ختم کر دیا۔ اپنے گھروں کو دیکھو، اپنے اولادوں کو دیکھو، اپنے علموں کو دیکھو، اپنے قرآن کو دیکھو، اپنے حالات کو دیکھو۔ کون قبول کرے گا اس کو؟ کون پوچھے گا ایسی نمازوں کو، ان عبادات کو؟ کس کی عبادت، کس کا معاملہ، کس کا عشق؟ یہ سب ڈھکوسلے ہیں شیطان کے، یہ شیطان کا بنایا ہوا دین ہے جس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ محرم کا کتنا بڑا میسیج ہے، اور میسیج نہیں بلکہ پریکٹیکل اللہ کے نبی کے گھر سے ثابت کر کے اسی عاشورے کے اندر ہی کتنی بڑی قربانی ہوئی مجھے بتائیں آپ، کس نے دی یہ قربانی؟ کس نے دی؟ کتنے صحابہ تھے اس زمانے میں، لیکن اللہ نے کس کو انتخاب کیا؟ یہ نہیں کہ صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، لیکن اللہ نے جن کو انتخاب کیا اس چیز کے لیے، وہ کون تھا؟ گھرانہ رسول تھا۔ کون اپنے بچوں کو کٹاتا ہے؟ کون اس طرح مرتا ہے؟ مجھے بتائیں آپ، کون پیاسا چھوٹے چھوٹے بچوں پہ تیروں کی بارشیں ہوتی ہیں وہ برداشت کرتا ہے؟ کیا چیز تھی ان کے آگے؟ اللہ کے نبی کے دین تھا، پیغام صرف یہ تھا، جو کچھ بھی ہے وہ اتباع رسول کے اندر ہے۔
اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. اکثر جی کون سا اسلام زندہ ہوتا ہے؟ یہ اسلام جو ہمارا اسلام یہ زندہ ہوگا اس وقت، یاد رکھیں یہ زندہ ہوگا. اور اتنے مضبوط ہیں ہم اپنے عقیدوں پر، اپنے تھاٹس پر، اپنے دین پر کہ ہم یہ باتیں سنتے کسی. اب یہ جو میں نے آپ کو بتائی یہ بات، اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اس نبی میں حدیث ہے، کسی سے کچھ رکھتے ہیں. یہ روزہ نہیں رکھتے محرم کا شروع کا رکھتے ہیں نا، 9 اور 10 کا رکھتے ہیں. 10 کیوں؟ کس لیے؟ کوئی وجہ نہیں ہے اس کی. اللہ نے فرمایا یہ کہ میں گوارا ہی نہیں کرتا کہ ہماری کسی قسم کی مشابہت ہو کسی کے ساتھ. تو شکل تیری ویسی، لباس تیرا کیسا، اوقات تیری کیا ہے، قرآنوں کو چومتا پھرتا ہے، عمرے کرتا پھرتا ہے، اور عقل کی ذرا تمہاری. یہ حالات جو لگاتا ہے ان اللہ یظلم نفسہ شیئا، میں کیوں ظلم کروں گا انسانوں پر؟ میں ایمان والوں پر، مسلمانوں پر جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے رسول پر، اس پہ ظلم کروں گا؟ ولکن یشاء ولکن الناس انفسهم یشرون. میں کیوں؟ یہ تو خود تم ظلم کر رہے ہو، اپنے نبی کے دامن کو تم نے ترک کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ہے محرم. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی ایسا دن آتا ہے، کوئی ایسی رات آتی ہے جو اللہ نے سلیکٹ کی ہوئی ہے جس میں سے میسج نکلتا ہے، تو دین کا میسج نکلتا ہے. کوئی عبادت نہیں نکلتی کہ اتنی یہ کر لو، اتنی رکعت کر لو، اتنے وظیفے کر لو، اتنی رات میں نفل پڑھ لو، یہ ہو جائے گا. یہ سب ہمارے بنائے ہوئے ڈھکوسلے ہیں. اللہ کے سارے دنوں کے اندر جس کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، صرف میسج ایک ہی نکلے گا جو ہمیں جہنم سے بچانے والا ہوگا. آج کا میسج وہی ہے کہ تم بدک گئے ہو. یہ جو حالات دیکھ رہے ہیں ہم آپ کے سامنے، اور ابھی دیکھتے جائیں آپ، تو اس کی وجہ صاف ہی ہے، صاف کلیئر، کہ اللہ کے نبی ناراض ہیں. جس سے اللہ کے نبی ناراض ہو جائے اس کا پیدا کیا رہے گا، اس کو پوچھنے والا کون ہوگا؟ مجھے آپ بتائیں. بول بھی دیر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے جو دین اسلام ہے. سبمیشن، بیان ویسے کرنا. یہ رٹنے والا دین نہیں ہے. اتنے قرآن پڑھ لیے، اتنا پڑھ لیے، یہ پڑھو میں یہ ہو گیا، اتنا نہیں. بخاری کچھ نہیں اس میں رکھا. اللہ کیا تھا؟ علم چاہیے، عمل چاہیے. کیا پوچھا جائے گا کہ میں آپ سے کہ کتنے قرآن لے کے آؤ، کتنے حفظ لے کے آؤ، کتنے علم لے کے آؤ؟ کچھ نہیں پوچھا جائے گا. سیدھا سیدھا سوال کیا جائے گا آپ سے کہ مجھے مانتا تھا، میرے نبی کو مانتا تھا، ثبوت دے. آج تو مجھے ثبوت دے. اس کا کیا ثبوت دیں گے؟ نہ شکل ہوگی، نہ عقل ہوگی، نہ لباس ہوگا، نہ صورت ہوگی. اور پیچھے جو چھوڑ کے جائیں گے وہ جو کام کر رہے ہوں گے خود ختم کرا رہے ہوں گے آپ کے، وہ جو ختم کرا رہے ہوں گے، اونچے اونچے جو حوصلے چل رہے ہوں گے، بخشش کرا رہے ہوں گے آپ کی قبروں میں، وہ اور عذابوں کو اونچا کر رہے ہوں گے آپ کے. پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں نا پھر ایسے لوگ، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ خوب کھانے بنتے ہیں اور پھر جی ختم شریف ہو رہا ہے تو فلاں ہو رہا ہے تو یہ ہو جی، ایک بلا لیے کسی مولوی کو، وہ جناب ختم ہو رہا ہے. اور اس پہ عذاب ہوتے ہیں کہ یہ تو چھوڑ کے جو آ رہا ہے نا، یہاں خوش ہو رہے ہیں ہمارا دین ہے. کسی دین کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی تو فرماتا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھ لو. فرض تم پہ روزہ کیا ہے، روزہ ادا کر لو. سبحان اللہ. دعا کام ہے. دیکھیں زکوٰۃ تم پہ واجب ہو جائے تو زکوٰۃ دے دو، فرض ہو جائے تو. زندگی میں اگر پیسہ ہو، طاقت ہو تو ایک دفعہ حج کر لو اور میری مشابہت اختیار کرو. بس اس سے زیادہ اگر کوئی یہ کر لیتا ہے تو وہ وقت کا عام مسلمان نہیں ہے، بلکہ وہ کتب غوث بن جاتا ہے. کسی وظیفے کی ضرورت نہیں، کسی چلوں کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ جو ہم اختیار کرتے ہیں معاملات بھائی، یہ ذکر کی، یہ مجالس، یہ بیعت ہونا، یہ شیخ کے پاس جانا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن جیسے جیسے زمانہ چلتا گیا اس کی ضرورت کیوں بڑھتی گئی؟ اس کو بھی لوگوں نے چینج کر دیا. اس کی ضرورت یہ بڑھ گئی کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کی مجلس میں بیٹھ کے انسان کے اندر شعور آتا ہے نبی کی اطاعت کا، عقل آتی ہے.
اب کسی ایسے مجلس سے جائیں اتنے بڑے بڑے القاب لگائے ہوں، یہ جو فلاں پتہ نہیں کس کسے انگلائیں شجرے اور کیا حال کی ہے، وہاں ٹک تک کھنڈا بھی کوئی نہیں ہے، نہ داڑیاں رکھی ہوتی ہیں، نہ لباس ہوتا ہے، نہ شکل ہوتی ہے، نہ صورت ہوتی ہے، سوائے ڈھونگ رسانی کے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا سر تماش بنی کے۔ اللہ والوں کی نشانی یہ ہے کہ جس سے اللہ والے کے پاس جائیں گے وہ تو آپ کی قسمتوں کو نہیں، آپ کی شکل صورت ایمان کو بدل دیتا ہے۔ جب تک وہ رنگ رسول ہی نہ چڑھے تو وہ جگہ ہی کی ہے، وہ مجلس ہی کیا ہے مجھے بتایا، پتہ نہیں کیا ہونا کیا تھا۔ آپ دیکھ لیں جو ہو رہا ہے دنیا کے اندر، ماشاء اللہ کیا ہو رہا ہے، خود دیکھ لیں، دیکھ لیں، کوئی پتہ نہیں کس کی کون مدد کر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ کس کے ساتھ کون ملا ہوا ہے، کس کا مسلمان کس کے ساتھ جا رہا ہے، کس کا معاہدہ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ کبھی سوچ سکتے آدمی یہ سزائیں ہیں کیونکہ تم نے اپنے نبی کو چھوڑا ہے، اور جس قوم کی تم نقل کرتے ہو وہ تمہیں کھیلیں گے، تمہارے ساتھ فٹ بال کھیلتے ہیں جس طرح آدمی، they will play like you۔ تم میرے نبی کے دین سے کھیلتے تھے، اس کی سنتوں سے کھیلتے تھے، دیکھو میں تمہیں کھلاتا ہوں کیسے کھیلتے ہیں تمہارے ساتھ، کوئی نہ بچا سکے گا۔ آج بھی محرم ہے، یاد رکھیں، نواز رسول نے قربانی دی ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے ہیں، یہ نہیں ان میں عقل نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو بچانا نہیں جانتے تھے، ان کو ٹیکس نہیں آتے تھے، ان کو حکمت نہیں پتہ تھی، ایک سیکنڈ میں امام حسین نکل سکتے تھے آرام کے ساتھ، ان کے بڑے استقبال ہو سکتے تھے، بہت بڑے بڑے ان کے تو ماشاء اللہ تخت کھل جاتے، بس پیچھے سے ہاتھ ملا رہتے یزید کے ساتھ کہ تو اپنا کام کرے میں اپنا کام کرنا، ختم ہو جاتا معاملہ۔ اسلام زندہ ہوتا ہے کیونکہ اس میسج کو پھیلانا تھا جو محرم کا میسج تھا جو اللہ کے نبی نے دیا تھا، ان تشابہ قوم فمنہم، خبردار کسی قوم کی مشابہت کو اختیار نہ کرنا، عورت ہو مرد ہو انسان ہو، شکل ہو صورت ہو لباس ہو، کسی سے متاثر نہیں ہوتا انسان۔ یہاں تو متاثر کیا بات صبح جمعہ دیکھ لینا آپ، کیا لباس کے لوگوں کیا معاملات ہے، سجدے کر رہے ہیں پیچھے 70,000، کوئی حلیہ ہی نہیں ہے، کوئی شکل ہی نہیں ہے، بس منع کر کے دکھائیں آپ کسی کو، آپ کو مسجد سے نکال دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو اللہ سے دعا کریں کہ موت ایمان والی موت دے دے۔ سخت ترین فتنے کا زمانہ ہے، سخت ترین فتنے کا زمانہ ہے، بس بچیں سے، نبی پاک سے محبت رکھیں اور اس پہ تکلیفیں برداشت کریں۔ یاد رکھیں چیز، جب نبی ہم سے کوئی محبت کرتا ہے نا تو پھر مزے نہیں ہوتے ہیں وہاں، پھر کیا ہے تکلیفوں کے دروازے کھلتے ہیں، کیونکہ جب جنت ملتی ہے انسان کو کس سے ملتی ہے؟ تکلیفوں کے بعد ملتی ہے، آزمائشوں کے بعد ملتی ہے، صبر کے بعد ملتی ہے، کچھ قربان کرنے کے بعد ملتی ہے۔ صحابہ کو کیسے مل گئی مجھے بتایا؟ صحابہ کو آرام کرنا نہیں آتا، ان کو تجارتیں کرنی آتی تھی، ان کو مکانیں بنانے نہیں آتے تھے، ان کو نیم پلیٹیں لگانے نہیں آتی تھی، ان کو پیسے کمانے کا مال کمانے کا پتہ نہیں آتا۔ ہم تو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں۔ صحابہ جیسی جماعت تا قیامت تک کوئی ایسا عقل مند پیدا نہیں ہو سکتا، تا قیامت تک ایسی اتنا بڑا عقل مند انسان پیدا نہیں ہو سکتا جو کہ صحابی ادنا سے ادنا صحابی جس نے ایک دفعہ نبی کو دیکھا ہے تو عروج پہ پہنچ گیا ہے، عقل فہم کے لحاظ سے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے پیسہ کمانا مال کمانا، یہ کوئی ایک چیز ہے، اصل چیز ہے کہ نبی بنگے چند دنوں کی زندگی ہے، ایک کے ہو جاؤ بس، اپنا سب کچھ لٹا دو نبی پاک کے اوپر، قصہ ختم۔ باقی ڈھونگ ڈکانے سے کوئی اس سے ان سے کام نہیں بنتا۔ اللہ والوں کے پاس جاؤ تو ایک نیت کے ساتھ جاؤ کہ ہم وہاں سچا دین سیکھنے جا رہے ہیں اور تبدیل ہونے جا رہے ہیں، ورنہ وہاں جانے کا آپ کو ڈبل گناہ ملے گا، منافق ہوں گے آپ، فاسق ہوں گے کہ یہاں بھی چکر دینے آ گیا کہ دل کے اندر تیرے کچھ ہے، اور بیٹھتا تو وہاں جا کے رہے، کیوں کہ ثواب ملے گا، کیسا ثواب؟ حسن لگا ثواب ملے گا، حسن تو کچھ اور کہتے ہیں آپ، ثواب صبح کوئی نہیں ملتا ہے یہاں تو کیا ملتا ہے؟ رنگ رسول ملتا ہے۔
یہاں چیزیں ملتی ہیں، یہ نہیں ہے، یہاں تو دائمی چیز ملتی ہے الحمدللہ. آپ خود بچیں، اپنے بچوں کو بچائیں، کل بچوں کو بھی جواب دینا پڑے گا ایک ایک چیز کا. کوئی چیز جس کو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے سوال ہی پیدا نہ ہو کہ ہمارے گھر کے اندر ہو، ہمارے بچوں میں، ہمارے دین کے اندر ہو. صبر نہیں اس چیز کو کر سکتا. اس کی یہی تکلیف ہے، یہی صبر ہے. جو کچھ چھوڑنا پڑے، جو کچھ کوئی ہے آج جو اس دین کے لیے ہجرت کرے. قرآن کی پوری آیت ہے کہ تم یہ کل اس تقاضا پیش کرو گے اللہ کے پاس کہ جی ہم وہاں گئے تھے اس ملک کے اندر، تم وہاں تو جی یہ تھا، ہم مجبور تھے. اللہ پتہ کیا فرمائے گا؟ قرآن کی آیت پڑھیں کہ کیا میری دنیا اتنی چھوٹی تھی کہ تو اس جگہ سے نکل نہیں سکتا تھا؟ ہم تو جان بوجھ کے ان جگہوں پر آتے ہیں جہاں میں دین، جہاں اور دین ہمارا خراب ہو جائے. مال، پیسہ، دنیا، کوئی ہے اللہ کے لیے کہ وہ انسان ہجرت کرنے والا کہ یہاں دین صحیح نہیں ہے، اپنے بچوں کو بچاؤں، یہاں سے میں نکلوں؟ کوئی ہے؟ ایسے تو ہزاروں مل جائیں گے آپ کو. یار یہاں پیسہ نہیں ہے، وہاں پیسہ ہے. دین وہ چاہے خیر ہے، دین تو خیر ہے، وہ تو ہو جائے گا جو کچھ ہونا ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں جی ہم تو ایمان کے ساتھ چلے جائیں گے. میں تو قرآن پڑھتا ہوں، مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. دوستو نہیں سمجھے بات؟ توبہ کرتے ہیں سچی. آگے ایک سائڈ بنا دیں اپنی، ایک طرف اپنے پوری دنیا کو، خاندان کو ایک طرف ہو جائیں کہ میرے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جو میرے نبی کی اطاعت پہ چلے گا، اللہ کی بات مانے گا. میرا کوئی رشتہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. نو ریلیشن. میرا ہر ایک سے رشتہ ایک ہی رشتہ ہے کہ جس کا نبی کے ساتھ رشتہ ہے میرا اس کے ساتھ رشتہ ہے. میرا کوئی ویک پوائنٹ نہیں ہے، میرا پتر ہے تو فلاں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، موجود ہوں، یہ بیوی ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے. ورنہ وہی لوگ آپ کو لے کے جائیں گے جہنم کے اندر، وہی لوگ لے کر جائیں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے سچا دین نصیب فرمائے، دین حسینی نصیب فرمائے، صبر اور ہمیں تکلیفوں کو برداشت اللہ کے راستے میں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. روشی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسلمنا اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا بسمرته يا كريم. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله.